اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھے سید فرید پلیٹ بھر کے سیخ کباب اور شامی کباب گرم روٹی سے کھا رہے تھے۔ ان کا بیٹا شہزاد کا ہم عمر ہوگا ملائی بوٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا اور اکثر اس ہوٹل پر آتے تھے۔ شہزاد اس ہوٹل کے بیرونی حصے میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا۔ کباب کی خوشبو شہزاد کی بھوک میں اضافہ کر رہی تھی، لیکن وہ صرف حسرت سے لوگوں کو کباب کھاتے دیکھ سکتا تھا۔ اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھے سید فرید پلیٹ بھر کر سیخ کباب اور شامی کباب گرم روٹی سے کھا رہے تھے۔ ان کا بیٹا شہزاد کا ہم عمر ہوگا ملائی بوٹی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وہ اکثر اس ہوٹل میں آتے تھے۔ شہزاد اس ہوٹل کے بیرونی حصے میں ویٹر کی نوکری کرتا تھا۔ اس کا کام ہوٹل کے سامنے کھڑی گاڑیوں میں آئے لوگوں سے آرڈر لینا اور ان کو کھانا فراہم کرنا تھا۔ شہزاد کا دنیا میں اپنے غریب چچا کے سوا کوئی نہ تھا جن کے ساتھ وہ رہتا تھا۔ ابھی اسے ہوٹل میں کام کرتے ہوئے چند مہینے ہی ہوئے تھے۔ اسے معمولی کی تنخواہ ملتی تھی جس سے جیسے تیسے گزارا ہو رہا تھا۔ جس ہوٹل میں وہ کام کرتا تھا وہاں کا کھانا بہت مہنگا تھا۔ شہزاد وہ کھانا خرید کر تو ہرگز نہیں کھا سکتا تھا، البتہ کبھی کبھی ہوٹل کے مالک خوش ہوتے تھے تو تمام نوکروں کو کھانا کھلا دیتے تھے، لیکن ایسے بھی مہینے میں ایک بار ہی ہوا کرتا تھا۔ شہزاد کی خواہش تھی کہ وہ بھی امیر ہو اور کھانا خرید کر کھائے۔ کوئی ویٹر اس کو بھی بڑے ادب سے کھانا پیش کرے، اس کا حکم مانے، لیکن اس کی یہ خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہوتا جا رہا تھا۔ سید فرید کو حسرت سے دیکھ کر سوچ رہا تھا، یہ کتنے خوش نصیب ہیں اور میں کتنا بد نصیب ہوں۔ وہ ایسا سوچ کر اداس ہو جاتا تھا۔ اس کے چاچا اکثر کہا کرتے تھے کہ اداس نہ ہوا کر، دنیا میں ہر انسان کی زندگی مختلف ہوتی ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے کس مصلحت کی وجہ سے کس انسان کو کیسی زندگی عطا کی ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ پوچھتا، لیکن چاچا ہم ہی غریب کیوں ہیں؟ چاچا سمجھاتے، بیٹا دنیا میں صرف ہم ہی نہیں لاکھوں لوگ غریب ہیں۔ امیر لوگوں کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور غریبوں کے اپنے۔ اللہ سب کو آزماتا ہے۔ دنیا میں کسی کو ہمیشہ رہنا ہے بھلا؟ کامیاب وہ ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ شہزاد اکثر چاچا سے بحث کرتا اور کبھی کبھی اسے چاچا کی باتوں سے سکون بھی مل جاتا، لیکن چند دنوں کے بعد وہ سب باتیں بھول کر پھر سے اداس ہو جاتا تھا۔ اس دن بھی شہزاد بہت اداسی سے لوگوں کو کھانا کھاتے دیکھ رہا تھا۔ بارش کا موسم تھا، لوگ تفریح کر رہے تھے اور ہجوم بھی بہت زیادہ تھا۔ سید فرید کی گاڑی آ کر رکی۔ دل ہی دل میں ان کی قسمت پر شک کر کے اس کی قسمت پر رشک کر کے اداس ہونے لگا۔ بوجھل قدموں سے وہ سیٹھ صاحب کی گاڑی کے پاس کھانے کا آرڈر لینے گیا۔ جی صاحب، کیا کھانا پسند کریں گے؟ شہزاد نے پوچھا۔ سیٹھ صاحب کے چہرے پر اداسی سی پھیل گئی۔ بیٹا آئس کریم لا دو۔ شہزاد حیران ہوا کیونکہ سیٹھ فرید جب بھی آتے تھے کچھ نہ کچھ ضرور کھاتے تھے۔ آج ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ صرف آئس کریم کی فرمائش کر رہے تھے۔ اسی دوران ہوٹل کے مالک جو کہ سیٹھ فرید کے دوست تھے وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور کہا، فرید صاحب آج صرف آئس کریم سے پیٹ بھریں گے؟ سیٹھ فرید کی اداسی میں مزید اضافہ ہو گیا اور گویا ہوئے بس بہت کھا پی لیا، اب تو ہم صرف آئس کریم ہی کھا سکتے ہیں۔ وہ کیوں خیریت؟ قمر صاحب نے حیرت سے پوچھا۔ کیا بتاؤں قمر صاحب؟ قمر صاحب نے حیرت سے پوچھا، کیا بتاؤں؟ قمر صاحب مجھے گلے کا کینسر ہے، فی الحال میں آئس کریم کے علاوہ کچھ نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے۔ سید فرید آہستہ آہستہ بول رہے تھے، شاید ان کے گلے میں درد ہو رہا تھا۔ شہزاد نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے سید فرید کی بات سنی اور آئس کریم لینے چل پڑا۔ سید فرید اپنا حال بیان کر رہے تھے اور شہزاد کے ذہن میں چاچا کی باتیں گونج رہی تھی کہ اللہ سب کو آزماتا ہے۔ شہزاد کے پاس دنیا کی سب سے بڑی دولت صحت تھی۔
اچانک اسے لگا کہ وہ سیٹ فرید سے